الٹی گنگا بہ رہی ہے. آج دنیا میں سبق یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے جھنڈا لے کے کھڑا ہو. ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے حقوق ملنے چاہیے, مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے, اور اس کے نتیجے میں اس سے بے پرواہ ہے کہ میرے ذمہ فرائض کیا عائد ہوتے ہیں, مجھ سے مطالبات کیا ہیں. مزدور کہہ رہا ہے کہ مزدور کے حقوق ہیں, اور جو آجر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے حقوق ہیں. نہ اس کو اپنے فرائض کی پرواہ, نہ اس کو اپنے فرائض کی پرواہ. آج مزدور کو یہ حدیث تو خوب یاد ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ حدیث خوب یاد ہے اسے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس نے جو کام کیا اس میں پسینہ نکلا بھی کہ نہیں نکلا. اس کی فکر نہیں کہ میں نے جو کام کیا وہ واقعتاً اس لائق ہے کہ اس کے اوپر مزدوری دی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اپنے فرائض کا جائزہ لے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں کہ نہیں. دفتر میں کام کر رہے ہو, ملازمت, یہ خیال تو ہر وقت رہتا ہے کہ تنخواہ بڑھنی چاہیے, فلاں گریڈ ہونا چاہیے, اتنی ترقیات ملنی چاہیے, فلاں قسم کے منافع حاصل ہونے چاہیے, فلاں کو یہ ملتے ہیں مجھے نہیں ملتے. یہ سب باتیں تو دھیان میں آتی ہیں, لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ جو فرائض میرے ذمہ دفتر کے اندر عائد ہے وہ فرائض میں ٹھیک طریقے پر ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اس کی طرف دھیان نہیں. نتیجہ یہ کہ لوگوں کے حقوق برباد ہیں, پامال ہیں, کسی کو حق نہیں ملتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے فرائض سے باخبر فرماتے ہیں, اس سے آگاہ فرماتے ہیں اور متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ فریضہ تمہارا ہے, اس کو ادا کرو کسی طرح. تو ایک طرف فریضہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچاؤ, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچے صبر کرو, حتی الامکان صبر کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی راستہ ہے کہ جو معاشرے کو اصلاح کی طرف لا سکتا ہے. تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حلیم کوئی نہیں, کہ وہ نافرمانیاں دیکھ رہا ہے, کفر دیکھ رہا ہے, فسوق دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے اور عافیت دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے. تو تم بھی اسی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اعوذ باللہ. ایک بات جو پچھلے بیان میں رہ گئی تھی, دل چاہتا تھا کہ وہ بھی عرض کر دوں, اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے فساد ذات البین, یعنی ہماری آپس کی ناچاکیوں اور لڑائی جھگڑوں کی بہت بڑی وجہ. انہی وجوہات کا چونکہ بیان ہو رہا ہے اور آگے بھی احادیث سے متعلق آ رہی ہے, تو اس ذیل میں وہ بھی عرض کر دینا مناسب ہے. ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد پھیلے ہوئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہ شریعت کے ایک اور حکم کا لحاظ نہ رکھنا ہے. وہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم رہو تو آپس میں بھائیوں کی طرح, ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بھائیوں جیسا کرو, محبت کا, اخوت کا. لیکن جب معاملات پیش آئیں, لین دین کے, بیع و شراء کے, خرید و فروخت کے, کاروبار کے, تو اس میں معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو. معاملہ صاف ہونا چاہیے, کوئی اس میں ابہام نہ ہو, اجمال نہ ہو, پیچیدگی نہ ہو, جو بات ہو وہ صاف ہو. یہ بڑی زبردست تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات واضح کر دی ہے آپ نے کہ مسلمان کی ایک ایک چیز بالکل واضح اور صاف ہونی چاہیے. ملکیتیں الگ الگ ہونی چاہیے, کس کی کیا ملکیت ہے وہ بات واضح ہونی چاہیے. شریعت کے اس حکم کو ملحوظ نہ رکھنے کا بہت بڑا شاخسانہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے جھگڑے فساد سے بھرے ہوئے ہیں. کیسے؟ کاروبار ہے, باپ نے شروع کیا, بیٹوں نے کام شروع کر دیا اس میں,
کاروبار کے اندر، بس بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کوئی بات طے کیے ہوئے بیٹے کاروبار میں شریک ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ بیٹا جو کام کر رہا ہے کاروبار کے اندر وہ بحیثیت پارٹنر کے، بحیثیت شریک کے کر رہا ہے، یا ویسے ہی باپ کی مدد کر رہا ہے، یا اس کی کوئی تنخواہ مقرر ہے اور اس کو ملازم رکھا گیا ہے دکان کے اوپر، ملازمت کے طور پر کام کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، بالکل معاملہ جو ہے وہ اندھیرے میں ہے، دن رات لگے ہوئے ہیں، باپ بھی بیٹے بھی۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو جتنا جس نے چاہ نکال لیا، کھا لیا، اور سال اسی طرح گزر گئے۔ دوسرے بھائی بھی آ گئے، کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، کسی نے زیادہ کام کیا کسی نے کم کیا، حساب کتاب کچھ ہے ہی نہیں، نہ یہ پتا کہ کس کی ملکیت کتنی ہے، نہ یہ پتا کہ کس کا کاروبار میں حصہ کتنا ہے، نہ یہ پتا کہ کس کی تنخواہ کتنی ہے، کچھ پتا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حساب کتاب کر لو، ارے بھائی بھائیوں کے اندر کیا حساب کتاب، باپ بیٹے میں کیا حساب کتاب، یہ تو دوئی کی بات ہے، بڑے عیب کی بات ہے کہ باپ اور بھائی جو ہیں وہ آپس میں حساب کتاب کریں۔ اور وہی محبت، یعنی یہ تو ایک طرف تو اتنا بھائی چارہ ہے کہ صاحب اتنی محبت ہے کہ بھائی بھائیوں میں حساب کرنا کتاب کرنا مشکل ہے۔ ابھی 10-12 سال گزرے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، یا جو باپ تھے جنہوں نے کاروبار شروع کیا تھا وہ دنیا سے چل بسے، اب جناب قصہ کھڑا ہوا کہ یہ تو زیادہ کھا گیا اور یہ کم کھا گیا، اور اس سے زیادہ لے لیا اور یہ اس نے کم لے لیا، جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ جھگڑے ایسے کھڑے ہوئے کہ کسی طرح نمٹنے کا نام نہیں لیتے، مفتی کی بیچارے کی مصیبت۔ وہ سارے جھگڑے جب آخر میں جا کے پیچیدہ ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا تھا، آخر میں جب بالکل معاملہ جو ہے وہ تناؤ پر آ گیا، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے، بات چیت کے روادار نہیں رہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، آخر میں مفتی صاحب کے پاس کہ جی اب مسئلہ بتاؤ کہ کیا ہوگا۔ ارے بھائی شروع سے جب سے کاروبار شروع کیا تھا ایک دن خدا کے بندو تم نے سوچا نہیں، یعنی نہ طے نہیں کیا کہ تمہارے کاروبار کس حیثیت میں کر رہے ہو، کوئی بات طے نہیں کی، اور جب مرمر آ گئے ختم ہو گئے اور قصہ ختم ہو گیا، اب مفتی بیچارہ کیا بتائے تمہیں کہ اب کیا کرو، جبکہ سارا دھندا تم نے ایسے ملیامیٹ کر دیا۔ اب ساری لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں، مقدمے عائد ہو رہے ہیں جس میں جھوٹ سچ ایک ہو رہا ہے، دشمنیاں کھڑی ہو رہی ہیں، عداوتیں ہو رہی ہیں۔ شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا کہ معاملات صاف ہونے چاہیے، چاہے باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور بھائی بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور شوہر اور بیوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ملکیتیں متمیز ممتاز ہونی چاہیے، کتنا کس کا حق ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کسی حساب و کتاب کے زندگی گزر رہی ہے، یہ سب گناہ کی زندگی ہے، الیاذ باللہ العلی، کیونکہ پتہ ہی نہیں کس کا حق کھا رہے ہو کس کا نہیں کھا رہے ہیں، یہ سب گناہ کی زندگی۔ انتقال ہوا کسی ایک بڑے کا گھر میں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ہی کسی کا انتقال ہو تو فوراً اس کی میراث تقسیم کرو، فوراً میراث تقسیم کرو، اور جو شریعت نے جس کا جتنا حق رکھا ہے وہ ادا کرو۔ شریعت کا حکم یہ ہے جلدی سے جلدی کرو۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی سرہ کی وفات ہوئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب صلی اللہ تعالی سرہ یہاں تشریف لائے، اور اس وقت تک ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا، اس وقت تشریف لائے۔ حضرت کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور کمزوری تھی، اور ساتھ میں حضرت والد صاحب کے وفات کا بھی طبیعت پر صدمے کا بڑا اثر تھا، تو ہم خمیرہ حضرت والد صاحب کا رکھا ہوا تھا، وہ لے گئے کہ ذرا سا یہ خمیرہ آپ کھا لیں تاکہ کمزوری دور ہو جائے۔ تو خمیرہ ہاتھ میں لینے سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب تو اس کا میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہ خمیرہ جو ہے اب یہ ورثہ کی ملکیت ہو گیا، جو حضرت مفتی صاحب کے ورثہ ہیں ان کی ملکیت ہو گیا، تو جب تک سارے ورثہ اجازت نہ دیں تو اس وقت تک یہ میرے لیے کھانا جائز نہیں، اس میں سارے ورثہ کا حق شامل ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ سارے ورثہ بالغ ہیں، سب موجود ہیں، سب راضی ہیں،
لہذا آپ تناول فرمائیں، تب تناول فرمایا۔ تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے کہ میراث تقسیم کرو فوراً، تاکہ کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے ہاں نادانی، جہالت کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میراث تقسیم کر لو، توبہ 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 توبہ، یہ بہت بری بات ہے، ابھی تو مرنے والے کا کفن تک میلا نہیں ہوا اور تم نے یہ مال دولت کی تقسیم کی بات شروع کر دی۔ اس کو دنیا کا کام قرار دے کے چھوڑ دیا۔ یا تو اتنا تقویٰ کہ یہ ابھی مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس واسطے مال دولت کی بات ہی نہ کرو، اور یا پھر جب تقسیم نہیں ہوا اور ایسی لسٹم پسٹم کام چلتا رہا تو سال کے بعد وہی جو مال دولت سے بہت ہی اعراض برت رہے تھے جو حضرات، وہ مال دولت کے اوپر ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہو جاتے کہ یہ زیادہ کھا گیا اور یہ کم کھا گیا۔ تو شریعت نے جو حکم دیا وہ اس لیے دیا تاکہ معاملات ممتاز ہو جائیں، ہر شخص کی ملکیت واضح ہو کہ یہ ملکیت کس کی ہے۔ آج بتاؤ ہمارے معاشرے کے اندر میاں بیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، میاں بیوی کے اندر کہ زیور جو ہے یہ میاں کا ہے کہ بیوی کا ہے، یہ کپڑے جو ہیں اس کی ملک مالک وہ مالک بیوی ہے یا اس کا شوہر ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ اس کا مالک کون ہے۔ جو سمجھ میں آتا ہے، جس طرح سمجھ میں آتا ہے وہ کر گزرے اور بات واضح نہ ہوئی، نتیجہ یہ کہ بعد میں جھگڑے کھڑے ہوتے۔ مجھے یاد ہے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات، حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ آخر زمانے میں جب وفات سے کچھ عرصے پہلے بیمار تھے، بستر پر تھے، تو آخر میں ایک ہی کمرے کے حد تک محدود رہ گئے تھے۔ وہاں پر چارپائی پڑی رہتی تھی، اسی میں دن رات رہا کرتے تھے، ایک ہی کمرے کے اندر، اسی کے برابر میرا چھوٹا سا کمرہ تھا، میں باہر بیٹھا رہتا تھا۔ اللہ، تو کھانا گھر سے آتا، وہیں پر لایا جاتا، اس میں سینی میں اور برتن ہوتے، تو برتن وہ جو ہی کھانا کھایا تو جلدی فرمایا لو آپ واپس لے جاؤ، برتن اندر گھر لے جاؤ۔ کوئی چیز مدرسے سے دفتر سے کوئی چیز اتفاق سے منگا لی، کوئی کتاب یا کچھ، فرمایا جلدی واپس کرو اس کو، واپس جلدی لے جاؤ واپس۔ کبھی ہمیں لے جانے میں کوئی تاخیر ہو جاتی تو ناراضگی کا اظہار فرماتے، غصہ ہوتے، کیوں دیر کرتے ہو، جلدی لے جاؤ۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ یہ چلو اگر 5 منٹ لیٹ بھی ہو گئے برتن واپس جانے میں یا یہ کتاب وغیرہ واپس جانے میں، 5-7 منٹ لیٹ ہو گئے تو کون سی ایسی قیامت آ گئی۔ ایک دن ارشاد فرمایا، اس دن نقطہ کھلا کہ یہ جلدی اتنی کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ میرا کمرہ جس کے اندر میری چارپائی ہے، اس کے اندر جو اشیاء ہے صرف یہ اشیاء میری ملکیت ہیں، اور باقی گھر کی ساری اشیاء جو ہیں وہ میں اپنے اہلیہ کی ملکیت کر چکا ہوں۔ تو اب ملکیت جو ہے وہ صرف اس کمرے کے اندر میری محدود ہے۔ اب اگر میرا انتقال ایسی حالت میں ہو جائے کہ کوئی چیز کمرے میں پڑی ہوئی ہو باہر کی، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے اور اس کے ساتھ میری ملکیت جیسا معاملہ کریں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس میں اب کوئی چیز یہاں پر دیر تک پڑی نہ رہے، جو آئے جلدی واپس چلی جائے، تاکہ واقعتاً جب میرا انتقال ہو تو اس کمرے کے اندر جو سامان ہے وہ میری ملکیت سمجھا جائے اور کوئی نہیں۔ اس درجہ اہتمام ہے ملکیت کے واضح کرنے کا کہ بیٹوں سے بھی، بیوی سے بھی، ملنے جلنے والوں سے بھی ہر ایک کی ملکیت ممتاز ہے۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ کہ کوئی مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے۔ اب اپنے ملنے جلنے والوں میں کبھی ہم یہ بات مسئلہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی حساب کتاب کر لو، بات واضح کر لو، کہتے صاحب وہ راضی نہیں ہوتے، کہتے یہ دوئی کی بات ہے، یہ بڑے غیریت کی بات ہے حساب کتاب کرنا، اور اس کے نتیجے میں غیریت پیدا ہوتی ہے۔ اور چند ہی سال کے بعد
وہی جو اتنی اپنائیت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں وہ تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں دوسرے کے گلے کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑا فساد کا اور اختلاف کا ایک بہت بڑا ذریعہ معاملات صاف نہ رکھنا ہے. ایک مکان تعمیر ہو رہا ہے، اب اس مکان میں کچھ پیسے باپ نے لگا دیے، کچھ ایک بیٹے نے لگا دیے، کچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیے، کچھ بیوی نے لگا دیے، کچھ کہیں سے قرض لے لیے، 4-5 جگہ سے جمع کر کے مکان بن گیا. اب اس وقت کچھ طے نہیں کیا کہ بیٹا جو دے رہا ہے وہ آیا قرض کے طور پہ دے رہا ہے یا باپ کی مدد کر رہا ہے یا اپنا حصہ لگانا چاہتا ہے، اس میں پارٹنر بننا چاہتا ہے، کچھ پتہ نہیں. بس الگ ٹپ چل رہا ہے معاملہ، پیسے لگ رہے ہیں اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی اس کے بھی، کوئی بات واضح نہیں. بعد میں جناب کوئی صاحب ان میں سے چلتے بنے، اب جھگڑا کھڑا ہو گیا مکان کس کا ہے. وہ کہہ رہا جی میں نے اتنے پیسے لگائے تھے اس میں، وہ کہتا ہے میں نے اتنے پیسے لگائے تھے، وہ کہتا ہے تم نے تو اصل زمین تو میں نے خریدی تھی، اور یہ جھگڑا کھڑا. اب وہ جھگڑے کے نتیجے میں جوتم پیدار ہو رہی، اور سب جب آخر مشکل مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر بیچارے مفتی کے جان مصیبت میں آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب اس کا بتاؤ کیا حل ہوگا. ارے بھائی کوئی بات واضح تو کی نہیں، کیا بتائیں تمہیں. تو نتیجہ یہ کہ اس کے اندر بعض اوقات ناانصافی ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باپ کے کاروبار میں بیٹا شریک ہے، یعنی کام کر رہا ہے، یہ بھی سمجھ لو مسئلہ، اگر باپ کے کاروبار میں بیٹا کام کر رہا ہے اور بات واضح ہے نہیں کہ وہ کس حیثیت میں کر رہا ہے، شریک ہے، ملازم ہے، تنخواہ پائے گا یا حصہ لے گا یا کچھ کرے گا، یہ بات واضح نہیں، تو ساری عمر بھی اگر کام کرتا رہے تو بھی اگر کوئی بات واضح نہیں ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ باپ کی مدد کی اس نے للہ فی اللہ، بس اس کا حصہ کچھ نہیں کاروبار کے اندر، اس واسطے کہ بیٹا ہے باپ کی خدمت کرنا، اگر پہلے سے واضح نہیں کیا تو لہذا پہلے سے واضح کرنا ضروری ہے. پہلے سے واضح کرنے کے لیے اگر تقسیم کرنی ہے تو تقسیم کے بھی شریعت نے طریقے بتائے ہیں. کیا طریقہ ہوتا ہے اس سے تقسیم کرنے کا؟ محض کہہ دینے سے نہیں ہوتا. اجی میں نے تو وہ گھر جو ہے وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا، نام کرنے کا مطلب کہ اس کے نام رجسٹری کرا دیا تھا، تو نام رجسٹری کرا دینے سے سمجھے کہ ہو گیا اس کا. حالانکہ شرعی اعتبار سے محض رجسٹری کرانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا طریقہ جو ہے شرعی وہ اختیار نہ کیا جائے، اس کا قبضہ نہ دیا جائے، اس کو کہا نہ جائے کہ تمہاری ملکیت کر دیا میں نے اور تم اس کے اب مالک ہو، تم اس کے قبضہ کر لو، اس کے اوپر لے لو، اس کو قبضہ دے دیا جائے. جب تک اس وقت تک وہ ملکیت نہیں ہوتا. یہ سارے مسائل بالکل پتہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الل ٹپ معاملہ چل رہا ہے، اور اس الل ٹپ چلنے کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں، فتنہ فساد پھیل رہا ہے، معاشرے میں ایک بگاڑ پھیلا ہوا ہے، مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں. ہم تو دن رات ہمارے پاس فتوے کے اندر بھی یہ مسئلے آتے رہتے ہیں اور عدالتوں میں بھی آتے رہتے ہیں یہ مسئلے. اگر یہ شریعت کے احکام پر ٹھیک ٹھیک لوگ عمل کر لیں، آدھے مقدمات تو ختم ہی ہو جائیں، آدھے سے زیادہ. اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ معاملات صاف نہیں. یعنی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جن کی نیت خراب نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا مال جان بوجھ کر ہڑپ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جہالت کی وجہ سے انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ لڑائی جھگڑا کھڑا ہو گیا. اور لبچائے جو ہیں ہی بددیانت، نیت ہی خراب ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کچھ ٹھکانا نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ ایک بہت بڑا فساد کا سبب ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس مسئلے کو خود بھی خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں میں، دوست احباب میں، اعزاء رشتہ داروں میں اس کو پہنچانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے. ٹھیک ہے بھائی، ایک مرتبہ حساب صاف کر لو، پھر رہو محبت سے، معاملات محبت جیسے کرو، لیکن حساب صاف ہونا چاہیے، ہر بات واضح ہونی چاہیے، کوئی بات اجمال اور ابہام میں نہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی، آج ذرا مجھے سفر میں جانا ہے اور یہی ایک حدیث اور اس کے سے متعلق جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے.
تو آج کی مجلس کے لیے انشاءاللہ یہ بھی بہت کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں محبت اور اخوت پیدا فرما. اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہر طرح کے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عافیت کاملہ عاجلہ مستبدہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو تنگ دست ہیں اے اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر طرح کے مرادوں کو پورا فرما, ہر طرح کے حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں محبت اور اخوت پیدا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما. اللہم اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. اللہم اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الفواحش ما ظہر منها وما بطن یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك 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 اجمعين. آمين برحمتك